الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا وہ ہزاروں کا سہی، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا۔ میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی بروکلن نیو یارک امریکہ سے آپ کی خدمت میں اسلامی محبت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ مجھے الکرم فرینڈز پاکستان کے احباب میاں محمد عباس صاحب اور امجد علی صاحب نے حضور سیدی غریب نواز پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب سجادہ نشین بیرا شریف کا پیغام پہنچایا کہ ہر ماہ جو شب کرم منعقد ہوتی ہے تو اس ماہ میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کروں۔ شب کرم روحانیت کے سلسلے کے فروغ کے لیے جو حضور سیدی غریب نواز پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب کی سرپرستی میں منعقد ہو رہی ہے، یقیناً وہ خانقاہ امیر السالکین اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت تلامس و ارادت رکھنے والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ قلوب کا تزکیہ، باطن کی طہارت کے لیے شب کرم یقیناً اللہ کے کرم اور مصطفیٰ کی کریمی کی سند ہے، اس کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور پھر مرشد کامل کی وہاں جلوہ گری یقیناً پوری دنیا میں پھیلے ہوئے حضور ضیاء الامت سے محبت کرنے والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف عالم دین ہی نہیں تھے، پیر طریقت ہی نہیں تھے، آپ مفسر قرآن بھی تھے، آپ سیرت نگار بھی تھے، آپ نباس اثر بھی تھے، آپ یکتا روزگار بھی تھے، آپ وہ فرد الفرید تھے کہ جنہوں نے ہر محاذ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کا تحفظ کیا ہے، حضور کی شانوں کو بیان کیا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اس غیرت اور جرت کے ساتھ کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کے دلائل کا رد نہیں کر سکا۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے حضور کی دو صفات کا تذکرہ کیا ہے، ایک وہ اللہ کے رسول ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرتے، اور دوسرا وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے سامعین گرامی کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جو وقتی جذبات، جوش یا ابال کے نتیجے میں وضع کیا گیا ہو، بلکہ اس عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد قرآن مجید کی 100 آیات بینات کے اوپر قائم ہے۔ یعنی قرآن مجید کی 100 آیات ایسی ہیں جن سے بالواسطہ یا بلا واسطہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک اب رسالت حضور کی رہے گی، نبوت حضور کی رہے گی۔ اور پھر احادیث نبویہ میں سے 210 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں زبان رسالت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، آخری نبی اور رسول ہوں، قیامت تک میرے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح کہ امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا کہ حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب قیامت تک میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا۔ اور ایک مقام پر تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 مبارک انگلیوں کو جوڑ کر ارشاد فرمایا، اور حضور کی انگلیاں کائنات میں ہر انسان کی انگلیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضور نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، میرا زمانہ نبوت اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی قیامت تک رسالت رہے گی تو مصطفیٰ کی، نبوت رہے گی تو مصطفیٰ کی، قیادت رہے گی تو مصطفیٰ کی، سیادت رہے گی تو مصطفیٰ کی۔ لیکن حضور مستقبل کے حالات سے آگاہ تھے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون من امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میری امت میں 30 ایسے جھوٹے کذاب لوگ ہوں گے جس میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا قیامت تک میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت دین کی بنیاد ہے، جس طرح عقیدہ توحید کے بغیر دین قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح عقیدہ رسالت کے بغیر اور عقیدہ ختم نبوت کے بغیر بھی دین قائم نہیں رہ سکتا۔ جو شخص اس عقیدے کے بارے میں ذرا سی بھی کمزوری دکھائے گا تو وہ دین کی عمارت کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور جب تک اس روئے زمین پر رسول اللہ کا ایک امتی بھی زندہ ہے، وہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کی عمارت میں کوئی بھی سوراخ نہیں ہونے دے گا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء ارم کی اداریوں میں، تفسیر ضیاء القرآن میں، متعدد مضامین میں، مقالات میں، اندرون ملک اور بیرون ملک اپنے دورہ جات میں اس عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے اوپر دلائل کے انبار لگا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ استاد تو وہ قابل ہوتا ہے کہ جس کے شاگرد قابل ہوں، پیر تو وہ کامل ہوتا ہے جس کے شاگرد جس کے مرید جو ہیں وہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں۔ تم مسلمان جو کہتے ہو کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی، تو تم حضور کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہو۔ حضور ضیاء الامت نے لکھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نادانو تمہیں پتہ نہیں کہ نبوت ہوتی کیا ہے۔ نبوت ایک نور ہوتی ہے، اور نور کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ اگر اندھیرا ہو تو آپ ایک بلب روشن کرتے ہیں، اگر زیادہ اندھیرا ہو تو آپ کوئی فانوس لے کر آتے ہیں، لیکن نبوت تو ایک آفتاب ہے، یعنی کہ جب دن کے وقت سورج چمک رہا ہو تو کسی دیے کی، کسی بلب کی، کسی فانوس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ پہلے نبی جو آئے ان کی نبوت وقتی تھی، زمانی اور مکانی تھی۔ کوئی مصر کے لیے آیا تو اس کی نبوت کی کرنیں مصر کی سرحدوں تک رہی، لیکن جب مصطفیٰ کی نبوت رسالت کی باری آئی تو اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں فرمایا
وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ کو اللہ کے اذن سے داعی بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب اور سراج نبوت بنا کر بھیجا ہے، یعنی سراج بنا کر بھیجا ہے، آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اور سراجن نیرا نہیں فرمایا، نیر وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو مگر آگے روشنی تقسیم نہ کر سکے، منیر اس کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو، جہاں اس کی کرن پڑتی ہے وہاں اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور روشنیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میں نے تجھے آفتاب نبوت اور رسالت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ نے لکھا کہ جب حضور کی نبوت کا آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات میں چمک رہا ہے تو بتاؤ کسی اور نبی کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کسی چھوٹے سے جو ہے وہ بلب کی ضرورت، اس کی کیا حیثیت ہے آفتاب نبوت اور رسالت کے سامنے؟ پھر یہ بھی ہے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مضمون میں مرزا ناصر اس کی ایک عبارت کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ بظاہر حضور کی مرزائی قادیانی حضور کی شان بیان کرنے کا تاثر دیتے ہیں کہ ہم حضور کے بڑے عاشق ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص روحانی ترقی کر کے 7ویں آسمان پر چلا جائے تو تب بھی حضور کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو اس سے اوپر ہے۔ حضور مقام محمود پر فائز ہے، اور محمودیت سے اوپر انسانوں مخلوقات میں سے کسی کا مقام نہیں ہے۔ حضور آخری مقام پر ہیں، اس کے بعد رب کا مقام ہے۔ تو پیر صاحب نے لکھا اس قسم کی باتیں کر کے وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ روحانی ترقی کر کے جہاں بھی چلا جائے حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تحریف کا انہوں نے جو انداز اختیار کیا اس نے یہود و نصارہ کو بھی شرما دیا ہے۔ اور یہاں مجھے ابن علامہ اقبال کے حوالے سے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ علامہ اقبال کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ قادیانیت سے متاثر تھے، حالانکہ اقبال نے تو مصطفیٰ کریم سے محبت اور ادب اور عقیدت اس درجے کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا جو کہے کہ ایک دن میرے رسول نے میلی قمیض پہنی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس مقام پر کہا کہ مرزائی اور قادیانی محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ محی الدین ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امتی پیغمبرانہ تجربات اور مشاہدات سے گزرے تو اس سے حضور کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ خیال ہی، یہ بات ہی قابل تصدیق نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فتوحات مکیہ کا اس مقام سے مطالعہ کیا ہے، وہ قول تو خود قادیانیوں کے خلاف جاتا ہے۔ اور اگر ابن عربی کو کشف کے ذریعے یہ بات معلوم ہو جاتی کہ بر صغیر میں ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کی عمارت میں درار ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ لوگوں کو ضرور متنبہ کر دیتے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ اگر اس بات کو درست مان بھی لیا جائے کہ کوئی امتی پیغمبرانہ تجربات اور مشاہدات سے گزر سکتا ہے تو یہ تو اس کی شخصی ترقی ہوگی۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ مردود اور جہنمی ہے، جس طرح مرزا قادیانی نے کہا۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرتے ہوئے مرزا ناصر کی اس تحریر کا جواب بھی دیا اور لوگوں کو بتایا کہ وہ بظاہر حضور کی شان بیان کرنے کی
आड़ में हुजूर का मुकाम घटाने की कोशिश करते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि किसी कौम की कौमियत की बुनियाद वतन होता है, किसी कौम की कौमियत की बुनियाद इलाका, जोग्राफिया या जबान होती है। मुसलमान कौमियत की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। क़यामत तक अब हुजूर के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। जो शख्स इसके बारे में कमजोरी दिखाएगा तो वो तो मुसलमान ही नहीं रहता। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुल्क भी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में दौराजात करके मुख्तलिफ ममालिक के इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया है। आपने इरशाद फरमाया कि जुलाई 1988 में लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच का इजलास था तो मुझे जनरल ज़ियाउल हक साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि अगस्त में, यानी अगस्त 1988 में जनेवा में यूनाइटेड नेशन का ज़ैली इदारा है ह्यूमन राइट्स, उसका इजलास हो रहा है और वहां कादियानियों ने बहुत शोर मचा रखा है कि पाकिस्तान में अकलियतों के हकूक महफूज नहीं है और वो खास करके मरज़इयों और कादियानियों के बारे में सख्त रवैया रखते हैं और साथ ये प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है कि हम मुसलमानों के नबी को मानते हैं लेकिन वो हमें मुसलमान नहीं मानते और हमें गैर मुस्लिम अकलियत डिक्लेयर कर रखा है। तो जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि पाकिस्तान की जमीन पर मेरी निगाह जिस हस्ती पर पड़ी है कि वो जाकर जनेवा में हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ का मुकदमा लड़े, वो हस्ती जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी की है। पीर साहब तो चूंकि पहले ही इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात मेहनत फरमा रहे थे। आप फरमाते हैं कि मैं जनेवा गया, वहां पाकिस्तान के सफीर सईद देहलवी साहब, उनसे मुलाकात हुई तो यूनाइटेड नेशन के ज़ैली इदारे ह्यूमन राइट्स के जो लोग वहां आए हुए थे उनसे हमने मुलाकातें की और मुलाकातें करके उनके सामने 3 पॉइंट रखे। सबसे पहला यह था कि तकफीर का आगाज हमने नहीं किया, बल्कि मिर्जा कादियानी की किताबों में है कि जो उसे ना माने वो काफिर है। आपने इसके ऊपर दलाइल के अंबार लगा दिए। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अकलियतों के हुकूक पाकिस्तान में महफूज हैं, लेकिन यह तो अकलियत ही नहीं है, ये तो मुर्तद हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार करते। फिर पीर साहब ने ऐसी जबरदस्त दलील दी कि वो सारा वफ्द जो था वो पीर साहब की अकली मंतकी दलील के सामने सरेंडर कर गया। जब उन लोगों ने कहा कि कादियानी कहते हैं कि हम मुसलमानों के नबी को मानते हैं लेकिन ये हमें मुसलमान नहीं मानते, तो पीर साहब ने उनसे पूछा कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं, तुम हमको यहूदी नहीं मानते, क्योंकि हमारी गुलामी की निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है। आपने फरमाया हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं, लेकिन तुम हमें ईसाई नहीं मानते, क्योंकि हमारी गुलामी की निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है। तो हम मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को मानने के बावजूद न यहूदी हैं न ईसाई हैं, बल्कि हुजूर की गुलामी की वजह से हम मुसलमान हैं। और ईसाई भी जो हजरत मूसा को मानते हैं लेकिन वो यहूदी नहीं कहलाते, वो ईसाई कहलाते हैं क्योंकि उनकी गुलामी की निस्बत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के बाद किसी और नाम निहाद नबी के साथ अपना रिश्ता गुलामी अकीदत व मोहब्बत उस्तवार करता है, हम उनको मुसलमान किस तरह मान सकते हैं? ये वो अकली दलील थी कि पूरे वफ्द के पास कोई जवाब नहीं था।
حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ جنیوا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کا مقدمہ اس جرت اور غیرت کے ساتھ لڑا ہے کہ آج تک ان کے دانت کھٹے ہیں اور کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ شمشیر بے نیام کی طرح مصطفیٰ کے مقام کے تحفظ کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ جاندار کردار ادا کرتے رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب نیشنل اسمبلی نے ان کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا تو سیاسی اختلافات کے باوجود جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے ضیاء حرم کے اداریوں کے ذریعے اور اپنے خطابات کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان کو، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کو ہدیہ تبریک پیش کیا اور ان کی تحسین کی کہ تم نے یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس سے پاکستان کی نظریاتی اور فکری سرحدوں کا تحفظ بھی ہوا ہے۔ تو سامعین گرامی، حضور ضیاء الامت اور آپ کی درگاہ کس زیادہ نشین حضور قبلہ عالم غریب نواز پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب نے بھی ہمیشہ اپنے خطابات کے ذریعے اندرون ملک اور بیرون ملک مصطفیٰ کریم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر ڈٹ کر پہرا دیا ہے اور اس کا تحفظ کیا ہے۔ میں ختم کرنے کی طرف لاتا ہوں، وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں، وگرنہ ان تمام دلائل کو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات اور مضامین میں بکھرے پڑے ہیں۔ علامہ اقبال نے قادیانی نبوت کے بارے میں بڑا خوبصورت تبصرہ کیا تھا جب ان نے کہا مرزا قادیانی صاحب نے جہاد کے خاتمے کا فتویٰ دیا تو اقبال فرماتے تھے وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش بنگ کا پودا جس کو پینے کے بعد انسان بنگی بن جاتا ہے۔ کہا وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے، یعنی قادیانی نبوت، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ اور پھر اقبال جیسی ہستی جب مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، اقبال بسترے مرض پر تھے، تڑپ اٹھے، آپ نے فرمایا سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، کہ یہ ممبروں پر بیٹھ کر خطبے دیتے ہیں کہ ملت وطن سے بنتی ہیں، ان کو محمد عربی کے مقامات کی خبر ہی نہیں ہے۔ اور پھر ان کو پیغام دیا بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوست اگر با او نہ رسیدی تمام بولہ بیست، کہا کہ خود کو در مصطفیٰ تک پہنچا دو، اگر وہاں تک نہ پہنچایا تو قیامت کے دن ابو لہب کی اولاد سے اٹھائے جاؤ گے۔ اگر ملت وطن سے بنتی تو ابو لہب ملت اسلامیہ کا فرد ہوتا، ابو جہل ملت اسلامیہ کا فرد ہوتا، لیکن ان کو تو رد کر دیا گیا اور حبشے کا بلال آتا ہے اور مدینے کے صحابہ کا امام بن جاتا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سامعین گرامی، الکرم فرینڈز کو میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی اس حسین کاوش پر جو حضور قبلہ غریب نواز کی قیادت میں ہر ماہ وہ دین اسلام کی روشنی کو عام کرنے کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے حضور کی نبوت کی عالمگیریت کے حوالے سے جو اشعار کہے اور میں نے ابتدا میں پڑھے انہی پر ختم کر رہا ہوں۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا وہ ہزاروں کا سہی، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔